اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہاں دشمن پہ لعنت۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی علی اجازت ہے جنہوں میں شروع کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی اس پرخلوص صف ادا کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان بنا و ادائے صف ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ بلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں مومنین و مومنات کی پاکستان غیر پاکستان ذمہ لگی ہیں، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعائیں میرے بھائی کی والدہ بیمار ہیں، مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی جہان زیب کی والدہ علیل ہیں، آج کی رات کا صدقہ میں عرض کرتا ہوں۔ بھائی جہان زیب کی والدہ بیمار ہیں، آج کی رات کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سیدہ بہت ہی خلوص سے اور بہت ہی خشوع و خضوع سے مالک کی بارگاہ میں نوکری پیش کرتے ہیں۔ ان کی بھانجی کا بیٹا ہے، صرف بیٹی، آج کی رات کا صدقہ شہزادہ علی اکبر کی عزت و عظمت کا صدقہ مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مالک بہت ساری دعائیں ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں نہیں جانتا، کچھ یاد ہیں کچھ نہیں یاد۔ تیری ذات سب کچھ جاننے والی ہے۔ یہ جو مستورات پردے میں آئی ہوئی ہیں مالک، ان کی جتنی تمام تر حاجات شرعیہ ہیں مالک سب کو قبول و منظور فرما۔ اور آج کی رات بالخصوص دعا ہے مولا مرنے سے پہلے علی اکبر کا شہر دکھا۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جنہوں کو شروع۔ پہلا جملہ روز کی طرح آج بھی عبادت سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس جملے میں باوجہ کوئی تسبیح کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ روز پڑھتا ہوں لیکن جب بھی پڑھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اور یہ آپ سب کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ روز اسی معیار کی داد اور دعا سننے کو ملتی ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ ہاں میں بھول گیا، عرفان شاہ جی نے بھی ایک دعا ذمہ لگائی ہے،
سیدہ کلال ان کی دعا بھی مستجاب فرمائے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، تہ دل سے شکر گزار ہوں، کائنات کے مالک آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بھائی جان ساتھ ہیں نا میرے؟ اللہ آپ کو رہتی دنیا تک جی یہ دینے والے کی عطا ہے جی، اپنا کوئی کمال نہیں۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو 5 نام قمر سازی میں نے تلاوت کیے ہیں، یہ دیکھنے میں 5 نام ہیں لیکن حقیقت میں 5 نمازیں ہیں۔ ہائے بولیے نا، یہ 70 روز میں کہتا ہوں لیکن اگلے جملے تو میرے نئے ہوتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دیکھنے میں 5 نام ہیں شاہ جی، لیکن حقیقت میں 5 نمازیں ہیں۔ توجہ، میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، سید الانبیاء کی حدیث ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اچھا میں احادیث اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اب فیروز والے میں یہ جملے نہ سنے جائیں تو پھر کہاں سنے جائیں گے؟ ریاض شاہ جی نہیں نظر آتے، کہاں ہے؟ خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ حقیقت میں 5 نمازیں ہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا زمانے والوں یاد رکھنا، الظہر رسول اللہ۔ اب تم چپ کر جاؤ تو پھر تمہارے مقدر کی بات ہے، میں تو بات ہی کسی اور رنگ میں شروع کر بیٹھا ہوں۔ الظہر رسول اللہ والعصر امیر المومنین۔ بولو نا یار، امام حسین آپ کو سلام، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ الظہر رسول اللہ والعصر امیر المومنین والمغرب فاطمۃ الزہرا۔ اللہ اکبر، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ والعشاء الحسن والفجر الحسین۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ رسول نے فرمایا تھا زمانے والوں ظہر میں محمد ہوں۔ نہیں میں کہہ گیا اب تو رہ گیا، یہ رسول کا فرمان ہے بھائی، کسی مجتہد، کسی عالم دین، کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، کسی دانشور کا قول نہیں ہے۔ سید الانبیاء کی طیب زبان سے نکلا ہوا فکرہ ہے، اور رسول بولتے ہی تب ہیں جب اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی وجود رسول کا ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ظہر رسول اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس نے دل سے ایک دفعہ یا محمد کہا اس نے ظہر پڑھ لی۔ امام حسین آپ کو سلام، جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا، بسم اللہ۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نہیں لینا کہ پڑھنے والی چھوڑ دینی ہے۔ ہاں مقصرین ہمیں یہی تو پھر بات کرتے ہیں بھئی آپ سننے والے عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، نماز ہے ہی علی والے کے لیے۔ اس سے بہترین جملہ آج تک شاہ جی مجھے نہیں ملا، جس دن مل جائے گا یہ چھوڑ دوں گا پھر دوسرا پڑھنے لگ جاؤں گا۔ بھئی نماز ہے ہی علی والے کے لیے، نماز ضرور پڑھا کرو، بالخصوص پڑھا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا تو بندے شاہ جی بندوں میں فخر کرتے ہیں، ہمیں دیکھو ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ اور جب علی والا نماز پڑھتا ہے نا، نماز فرشتوں میں جھومتی ہے، مجھے دیکھو مجھے علی والے نے پڑھا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، جی کرا۔ اب میں نے ممبر کا حق ادا کر دیا بھائی، اب میں فضائل کی سطر کہہ دوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ رسول فرماتے ہیں ظہر رسول اللہ، جس نے ایک دفعہ یا محمد کہا وہ ایسے سمجھے جیسے ظہر ادا ہو گئی، جس نے ایک دفعہ یا علی کہا وہ ایسے سمجھے جیسے عصر ادا ہو گئی۔
چونکہ عصر امیر المومنین ہے، اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کتنا مزہ آیا مجھے اس بات کا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا صدر کہوں، ایک صدر کہوں، وہ عصر کی ہی نماز تھی، توجہ، وہ ایک عصر کی نماز تھی کہ رسول نماز شروع کر بیٹھے اور کوئی راز مشیت تھا جسے کائنات میں تقسیم کرنا تھا، علی گھر میں تھے، اور رسول جب ایک رکعت کے قیام میں پہنچے نا تو صحابہ کہتے ہیں رسول نے رکوع اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا، اب یہ عصر کی بات ہو رہی ہے، اتنا لمبا کیا، اتنا، ہم سمجھے بھی قرآن کی لمبی سورت نازل ہو رہی ہے اور لمبا رکوع کرنے کے بعد اب رسول کے رکوع کے دوران ہی علی بھی نماز میں شامل ہو گئے۔ توجہ توجہ، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں۔ جب رسول سلام سے فارغ ہوئے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خیریت، آج اتنا لمبا رکوع کیا، عزت آل محمد کی قسم ہے۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں پہلے علی سے پوچھتے ہیں کہ وہ دیر سے کیوں آئے۔ ہائے 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 ہائے، ایک اندر کی بات کروں، اندر کی شاجی، یہ مجھے پتا ہے کہ 8-10 بندے بھی بولے تو میں راضی جاؤں گا، لیکن ہے اندر کی بات۔ جس سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا انتظار تھا نا۔ آئے سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جس سے بندہ یہ پوچھے کہ تو دیر سے کیوں آیا، اس کا مطلب ہے اس کا انتظار تھا نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں یا علی ذرا فرمائیے کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے بھی مولا ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ تو نہیں جانتے نا، ان تک تو بات پہنچانی ہے نا۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کے مکبر نے آج تکبیرۃ الاحرام جلدی کہی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہی میں وضو کرنے کے لیے اٹھا، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ ہستیاں وضو تجھے مجھے سکھانے کے لیے کرتی ہیں، ہاں تعلیم دینے کے لیے۔ یا رسول اللہ جو ہی مکبر کی تکبیرۃ الاحرام کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے فوراً آفتابہ پانی کا منگوایا اور وضو کرنے لگا۔ یا رسول اللہ لیکن عجیب ماجرا کہ جو ہی میں وضو کرنے کے لیے اٹھا تو اللہ کے 3 فرشتے میرے گھر میں نازل ہو گئے ہیں۔ بات عصر کی ہو رہی ہے، بات عصر کی ہو رہی ہے۔ امام حسین نشان رضا بھائی آ کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈائری کسی اور موضوع کی کھولی ہوئی ہے، لیکن یہ بولے اتنا پیارا، پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی اور کدھر چل پڑی ہے۔ یہ دینے والے کی عطا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں۔ شادی دیکھ لے، میں نے ماتم پر بات کرنی تھی، یہ حسینیت کے مزاج کی ربائیاں کھلی ہوئی ہیں، لیکن بات کسی اور طرف چل رہی ہے۔ کائنات کے ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ یا رسول اللہ 3 فرشتے صحن تطہیر میں نازل ہوئے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا پانی کا، دوسرے کے ہاتھ میں تشت تھا، تیسرے کے ہاتھ میں تولیہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، یا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں نتیجہ عرض کروں۔ اچھا یا علی 3 فرشتے آئے، یا رسول اللہ ایک نے آفتابے سے پانی ڈالا، دوسرے نے تشت میں نیچے پانی جھیلا، جو میرے ہاتھوں سے پانی گرتا تھا نا، لیکن یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہے، جو پانی میرے ہاتھ سے مس ہو کے تشت میں جاتا تھا وہ تشت میں جاتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں جاتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ رسول مسکرا کے فرماتے صحابہ یاد رکھنا، جو علی کے ہاتھوں سے پانی مس ہو کے جاتا تھا وہ سیدھا کوثر میں ملتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اچھا جی 3 بسم اللہ کا میں آپ کو مس کر رہا تھا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا جی 3 فرشتے آئے، ایک نے آفتابہ اٹھایا، ایک نے تشت اٹھایا، تیسرے نے تولیہ دیا۔ توجہ، رسول آواز ہے کہ کہتے ہیں یا علی آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 فرشتے کون سے تھے؟
سرکار میں جانتا ہوں لیکن ادب یہ کہتا ہے کہ آپ فرمائیں، آپ میرے بھی مولا ہیں۔ رسول فرماتے ہیں یا علی یاد رکھیے گا، زمانے والوں تم بھی سن لو، جس نے آفتابہ اٹھایا ہوا تھا وہ میکائیل تھا۔ توجہ، جس نے تشت پکڑا ہوا تھا وہ اسرافیل تھا۔ توجہ، اور جس نے تولیہ پکڑا ہوا تھا وہ راحیل فرشتہ تھا۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں اے علی 3 فرشتے تیرے پاس تھے اور جو فرشتوں کا سردار تھا وہ میرے پاس تھا۔ اللہ اکبر۔ اب فکرہ سنو گے نہیں حسین؟ یا علی پتہ کیا ہوا ہے؟ یہ صحابہ پوچھتے ہیں میں نے رکوع لمبا کیوں کیا؟ جبریل میرے سامنے رکوع میں نازل ہوئے اور جبریل کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کف یا محمد، کف یا محمد، کف یا محمد، اے حبیب رکوع لمبا کیجئے، اے رسول رکوع لمبا کیجئے، اے حبیب رکوع لمبا کیجئے۔ میں نے باتوں باتوں میں جبریل سے پوچھا جبریل آج ہو کیا گیا ہے، خیریت ہے، کیوں رکوع لمبا کروا رہے ہو؟ جبریل آواز دے کے کہتے ہیں کف یا محمد حتی یاردا علی، کف یا محمد حتی یاردا علی، اے حبیب اے اللہ کے رسول رکوع لمبا کیجئے یہاں تک کہ علی آ جائے، یہاں تک کہ علی آ جائے، یہاں تک کہ علی آ جائے۔ کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، اور مجھے نام علی کی گواہی دینے پہ مشرک کافر نصاری کہنے والا رسول کی نماز میں علی 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 ہو رہی ہے، فتویٰ لگا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو میں سلامت رکھیں، سید آپ کو حصہ رسول کی نماز اللہ جل جبریل نے کتنی دفعہ کہا حتی یاردا علی، حتی یاردا علی۔ حقیقی ترجمہ کروں، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رکوع اتنی دیر بڑھائیے جب تک علی نہ آ جائے۔ اور تو نام علی پہ چڑھتا ہے، رسول کو علی کی ذات کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی کنا، جی کنا، بات سامنے آ گئی ہے شاہ جی، کر دوں شاہ جی، کر دوں کر دوں بولیے۔ 5ویں امام کے سامنے بیٹھا ہوا جابر بن عبداللہ انصاری، یوٹیوب نکال کے دیکھیے، سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ لاڑکانہ سندھ میں بیگم شاہ جی کم از کم 10,000 کا مجمع تھا آپ کے بیٹے کے سامنے، جہاں یہ فکرہ کار پورا سندھ ایڑیوں پہ ہو کے علی کو سلام کرتا رہا ہے۔ آپ تو میرا گھر ہے، آپ سے تو میں دعا لے ہی لوں گا، سیدہ کا لال تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ 5ویں امام کے گھر شان رضا سامنے میرے مولا کے، جابر بن عبداللہ انصاری ایسے بیٹھا تھا جیسے امیر کے سامنے فقیر بیٹھتا ہے۔ آواز دے کے کہتا ہے مولا ایک سوال ہے، توجہ۔ سرکار فرماتے ہیں پوچھ۔ مولا یہ بتائیں آپ علی جیسے امام نہیں؟ توجہ، آپ علی جیسے، بھائی آپ نیاز حسین ہاتھ کھولیے، داد کے لیے میں مجبور کروں پھر آپ مجھے گلا دیں، لیکن ہاتھ نہیں باندھنا۔ سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ علی میرے مولا فرماتے ہیں بالکل ہوں، علی جیسا امام۔ مولا کیا آپ علی جیسا علم نہیں رکھتے؟ فرمایا رکھتا ہوں۔ کیا آپ علی جیسی حجت نہیں؟ فرمایا ہوں۔ کیا آپ علی جیسے واجب الاطاعت نہیں؟ مولا فرمایا ہوں۔ مولا پھر وجہ کیا ہے؟ آپ علی جیسے امام حجت معصوم ہونے کے باوجود جب بھی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ اپنی ولایت نہیں پڑھتے، علی سناتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جاگنا خدا کے لیے، جاگنا خدا کے لیے۔ فیصلہ کون بات کر کے جا رہا ہوں؟ جس نے فتویٰ دینا ہے 5ویں امام پہ دے۔ پھر میں تیری پہلوانی کا نتیجہ بھی تو دیکھوں نا کہ تو کتنا پہلوان ہے۔ 5ویں امام سے بندے نے پوچھا یا ابن رسول اللہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، 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 وجہ کیا ہے؟
سرکار آواز دے کے کہتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری یاد کر لے اور جہاں تک ہو سکے یہ بات پھیلا دینا، میں علی جیسا امام، علی جیسی حجت، علی جیسی چال، علی جیسی ڈھال، علی جیسا مقام، علی جیسا مرتبہ، علی جیسی عزت، علی جیسی حیثیت، علی جیسی طبیعت، علی جیسا مزاج، علی جیسا کمال، علی جیسا جمال، علی جیسا مرتبہ، علی جیسی بلندی، علی جیسی رفت، علی جیسی شان، علی جیسی شوکت رکھنے کے باوجود میں محمد باقر پانچواں امام شیعوں کا اگر علی نہ پڑھوں نہ مجھے نماز فائدہ دے گی، نہ مجھے روزہ فائدہ دے گا، نہ مجھے حج فائدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو نعرہ ڈھلا ہے۔ کون حلالی کون حرامی نعرے مارے پتہ لگتا اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ پنجابی پڑھیے تو میں پنجابی پڑھوں پنجابی۔ علی کو نہ پھیرن تے آیا ہے ملا تیری این شیطانی شرارت لعنت۔ ہائے ہائے امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بھئی پنجابی میری مادری زبان ہے، کبھی کبھی ایسی موڈ بنا ہوتا ہے تو پنجابی بھی لکھتے ہیں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت، جو اردو کی خیرات دے سکتا ہے، زبان تو اسی کی مخلوق ہے نا۔ سیدہ گلال تمہیں سلامت رکھے۔ علی کو نہ پھیرن تے آیا ہے ملا تیری یہ شیطانی شرارت لعنت، نبی دے امر دی تو تکذیب کر کے خدا نال کی تھی بغاوت لعنت۔ اور جے فتوہ ہی میں آر ہائی سامنے تا جعفر صادق دا فتوہ تے سن جہدے وچ محمد دا ویرن نے ڈسنا او ملا دی ساری عبادت لعنت۔ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو ایک اور پنجابی پڑھ دوں۔ علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے۔ چوتھے مصرے میں رسول کی حدیث نہ ہو جو چھوٹے کی صدا وہ میری۔ علی دے فضائل بھائی اور توڑا ہاتھ تھلے یا پتہ نہیں تسی میرے نال زیادہ تھک گئے، سفر میں کرنا ہے 6 مجلسی میں پڑھنی ہے، تسی ایک دن جی تھک گئے ہو اور تسی نہ بولے تو پھر دکھ لگ سی۔ علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے، خدا دے غضب کو بلاون دا شوق ہے۔ علی بن محمد دی پوری نہیں تھی دی کہ ملا کو اما پناون دا شوق ہے۔ آئے امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت ہے۔ بس وقت بھی تھوڑا رہ گیا، مسائب بھی زیادہ پڑھنا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کیوں نہ پڑھیں ہم علی کی ولایت؟ بات بھول تو نہیں گئی؟ الظہر رسول اللہ 20 منٹ صرف عصر کی شرح میں لگ گئے اور فیل بدی کوئی رٹا ہوا نہیں۔ جی عطا فرمائے۔ میں آپ کو کہتا ہوں جی واہ، میں آپ کو کہتا ہوں جی واہ، میں آپ کو کہتا ہوں جی واہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ سید علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں فکرہ ہے کہ جہاں بھی قرآن میں توحید کا ذکر ہے در اصل حقیقت میں وہ ولایت علی کا تذکرہ ہے۔ شاہ جی میں رسول کی حدیث پڑھ دیتا ہوں، آپ نے فکرہ دیا ہے، میں سید الانبیاء کی حدیث پڑھوں گا، پھندہ ہی حدیث کا ڈالوں گا ملا کے گلے میں۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا یا علی تیری مثال بندوں میں وہی ہے جو قرآن میں قل ہو اللہ احد کی ہے۔ بولنا بولنا، دروازے تو فضائل کے نہیں کھولتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ فکرہ کہوں شاہ جی، فکرہ کہوں، بندے نے سوال کیا مولا یہ فرمائیں کہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں، آپ نے علی کی مثال یاسین سے کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں فرمایا یا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ رحمان ہے؟
جیسے قرآن میں سورہ یاسین ہے، جیسے قرآن میں سورہ کہف ہے، جیسے قرآن میں سورہ کوثر ہے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیں علی کی مثال سورہ توحید سے کیوں دی ہے؟ رسول اب پھٹتا ہے کلیجہ کسی کا تو میری بلا سے پھٹے، زیادہ سے زیادہ حوالہ مانگو گے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ اور جو علی سن نہیں سکتا اسے کیا فائدہ مجلس میں آنے کا؟ سید الانبیاء نے فرمایا تھا اس لیے علی کی مثال سورہ توحید سے دیتا ہوں۔ قرآن میں یہی تو ایک سورت ہے جو شروع بھی توحید سے ہوتی ہے۔ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو بسم اللہ۔ اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی آج حسین کو 18 سال کی جوانی کا جنازہ نہ اٹھانا پڑتا۔ دنیا کے جوان حسرت رکھتے ہیں ہم جوانی کی بہاروں کو دیکھیں، جوانی ترستی رہی کاش مجھے اکبر دیکھتا۔ بسم اللہ۔ ہائے خیر محمد ہے۔ اور بابا جی حدیث کا اگلا فقرہ یہ ہے کہ پالنے والے گواہ رہنا، جب بھی میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں میں اسی بیٹے کی زیارت کرتا ہوں۔ عظم اللہ حضورکم۔ ایک ادبی فقرہ کہوں معرفت سن کے رونے والوں کے لیے، اللہ جانے رسول کو حسین سے پیار کتنا تھا۔ رسول چاہتے تھے میں حسین پہ قربان ہو جاؤں، اکبر بن کے دنیا میں واپس آئے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ بہت بڑا نقصان ہے حسین کا علی اکبر۔ کس بات کا حوصلہ دوں تمہیں؟ علی اکبر کا جنازہ ہے اور میں تمہیں حوصلہ دوں؟ سب سے بڑی اور مشکل شہادت ہے علی اکبر کی، نہ میں پوری پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے۔ 12واں پڑھے اور علی کی بیٹیاں سنیں۔ جس کا اپنا فرمان ہے ذاکرو ہر مجلس میں علی اکبر نہ پڑھا کرو۔ کسی نے سجدے میں جا کے ہاتھوں کو جوڑ کے آنکھیں بند کر کے درود کی تسبیح تلاوت کر کے ادب سے سوال کیا، شہزادی اکبر بھی تو کربلا کا شہید ہے، کیوں نہ پڑھے اکبر کے مصائب؟ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتے ہیں جب تم اکبر پڑھتے ہو نا ہو سکتا ہے کوئی مومن رو نہ سکے۔ پھر میں پردے میں بیٹھ کے کہتی ہوں تو نے دیکھا جو نہیں میں نے پالا کیسے تھا؟ ظالم نے بچی ماری کیسے؟ سارا محرم پڑھتا ہوں، اس مجلس کا مجھے خود انتظار ہوتا ہے کب آئے 8 محرم، کب میں پڑھوں حسین کا علی اکبر۔ اللہ درجات بلند کرے سلطان الذاکرین احمد بخش بھٹی مرحوم کے۔ وہ سرائکی ادب کا ایک فقرہ کہا کرتے تھے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے مجمع میں کوہنام برپا ہوتا تھا، وہ کہا کرتے تھے پاؤں سونا پتر ہا حسین دا اکبر۔ رونے والوں اگلا فقرہ وہ ایسے کہتے تھے، جوان دیواروں سے ٹکرے مارتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جیڑا سونا ہا امتوڑا اوکھا لہا ہے۔ مرحبا مرحبا ماتم کر کے رونا بند۔ یا سیدہ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے اور کوئی آیا نہ ہو، آئے نہ آیا ہو، وہ ماں ضرور آئی ہے جس نے پردے میں پالا ہے۔ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے میں نے وقت بچایا ہے آج مسائل پڑھنے کے لیے۔
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، کوئی اتنا پیار تھا نا حسین کو علی اکبر سے، بچپن میں ہوتے تھے علی اکبر، اور آدھی آدھی رات کو حسین جھک جھک کے جھولے میں دیکھتے تھے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ اور رونے والوں خود اندازہ کرو، جسے دیکھتے نہیں تھکتا تھا، اللہ جانے اس کے سینے میں برچھی کیسے سر گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ سورہ یوسف کی تفسیر تو تم نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو گھر جا کے قرآن کا حاشیہ دیکھ لیجئے گا۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے شاہدی آخری سطروں میں یہ جملے آپ کو مل جائیں گے۔ بھائی جان، جب 40 سال بعد جناب یعقوب ملنے گئے ہیں نا جناب یوسف سے مصر میں، تاریخ بتاتی ہے باپ بھی زین پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا بھی زین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے باپ نے 40 سال بعد جوان بیٹے کو دیکھا، ہائے ضرور کر دینا۔ 40 سال بعد جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو دیکھا۔ رونے والوں دونوں کے نین ملنے تھے، تاریخ بتاتی ہے باپ بھی زمین پہ گر پڑے۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، کس لفظ کا انتظار ہے یار؟ 8 محرم کو بھی تو میرے پڑھنے کا محتاج ہے۔ حضم اللہ حجورکم، بیٹا بھی زمین پہ گر پڑا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، نہ باپ میں چلنے کی ہمت رہی، نہ بیٹے میں چلنے کی سکت رہی۔ رونے والوں ادھر سے باپ نے ریت پہ سفر شروع کیا، ادھر سے بیٹے نے لڑکنا شروع کیا۔ اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ جب باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈالے ہیں نا، تاریخ بتاتی ہے یعقوب بھی بے ہوش ہو گئے، یوسف بھی بے ہوش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں لاکھ محبت قربان کروں یوسف و یعقوب کی علی اکبر تیری نالین پر۔ کربلا سے لے کے شام تک جدھر جدھر اکبر کے سر والا نیزہ جاتا تھا نا، حسین نیزے پہ گھومتے جاتے تھے، رو رو کے کہتا تھا کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ شرم کر کے نہیں رونا، بالکل نہیں شرم کرنی، یہ نہیں سوچنا روتے ہوئے مجھے کوئی دیکھے گا نا۔ ایک جملہ کہوں، یہ آج اس کا جنازہ ہے جس کے تیاری پہ علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ حضم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ نیزے کی نوک پہ گھومتے تھے حسین۔ میں سوچ رہا ہوں اگلی سطر میں پڑھوں کیسے اور تم سنو گے کیسے۔ جوان نہیں برداشت کرتے بابا جی، سیدو غیر سیدو۔ چلو 8 محرم کی رات نہ ہوتی تو شاید جملہ چھوڑ دیتا، لیکن مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں۔ سیدو غیر سیدو، جب نو کے نیزہ پہ حسین گھومتے تھے نا، رونے والوں پھر کہتے تھے کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا، کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا سکون بیٹا۔ اور رونے والوں ایک منظر جو آئی ہے نا، یہ حرام زادے دیکھتے آ رہے ہیں حسین اور علی اکبر کا پیار۔ رونے والوں منزل حمص پہ پہنچ کے نا ان بے غیرتوں نے کیسی حرکت کی ہے۔ حسین علی اکبر کا سر اتار کے انہوں نے نو کے نیزہ سے ایک صندوق میں بند کر دیا۔ رونے والوں کربلا کا غریب کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ آپ وہ بندہ معافی مانگے جو 8 محرم کو بھی اکبر پہ بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ کربلا کا غریب سیدو غیر سیدو کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ جب اکبر نظر نہیں آیا نا، اچانک حسین کا سر نو کے نیزہ سے غائب ہو گیا۔ اللہ لعنت کرے شمر پہ غیرت پہ، سجاد کی پوشت پہ تازیانہ لے کے کربلا لکھنے لگا۔ اور رونے والا کمینہ تازیانہ مار کے کہتا تھا سجاد بتا تیرا بابا کہاں گیا ہے؟ سید کی آواز یا ظالمہ مجھ پہ ظلم نہ کر، حسین کے اکبر کے سار والا صندوق کھول۔ اور رونے والا صندوق کا کھلنا تھا، کیا منظر تھا، نیچے بیٹے کا سر تھا، اوپر حسین کا سر تھا، کٹے ہوئے ہونٹ پھٹے ہوئے رخساروں پہ لگے ہوئے تھے۔ رو رو کے کہہ رہا تھا قتل اللہ امتن قتلوکا، اکبر مارے اللہ اس قوم کو جس نے تجھے قتل کر دیا۔ مرحبا مرحبا
رونا ہے، آج کی رات کی ماتم کی ہے، اتنا رونا ہے. بسم اللہ. سید آدھا فرما رہا ہے آج بھی حسین علی اکبر کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. چلے شاہ جی آپ نے جملہ دیا ہے، میں روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جب 13 ضربوں سے پہلے حسین زخمی اتنا تھا نا، اور مرتجز آخری وقت میں حسین کے پاس آیا ہے، مولا کوئی حکم کر، کوئی ذمہ لگا میرے کام. شبیر کی آواز ہی کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا کر مجھے اٹھا کے اکبر کے پاس لے جا. مرحبا مرحبا مرحبا، مجھے اکبر نظر نہ آئے میرے سے. بسم اللہ. مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. واہ بھائی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ باپ کا پیار سنا ہے اکبر سے؟ جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو، ماں کا پیار سناؤں تمہیں؟ یہ فکر میں اپنی پردے دار عزت والی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، ذاکر سمجھو، بیٹا سمجھو، مسافر سمجھو، بھائی سمجھو، حسین کا نوکر سمجھو، کچھ سمجھو. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، منت کر رہا ہوں اس جملے پہ ماتم اتنا کرنا علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں. سیدو غیر سیدو، یہی لٹا ہوا قافلہ جب بازار شام میں پہنچا ہے نا، تو ایک محلہ عیسائیوں کا تھا. سیدزادہ عیسائیوں کے محلے سے جب آل محمد کا کاروان گزرا ہے نا، اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. شان رضا بھائی 26 عیسائی عورتیں شہداء کے سر دیکھنے کے لیے بازار میں آئی ہیں. 26 عیسائی عورتیں، اور سیدو غیر سیدو ایک عیسائی عورت ضعیفہ تھی، باقی 25 عورتیں اس کی ابتدا میں چل رہی تھی. ایک ایک سر کو عورتوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا. کبھی حسین کا سر، کبھی قاضی کا سر، کبھی اون محمد کے سر، کبھی مسلم ابن عقیل کا سر. اور رونے والا جب پڑی ہے نا علی اکبر کے سر پہ نگاہ، 26 عورتیں اکبر کے نیزے کے ارد گرد جمع ہو گئی ہیں. ضعیفہ عورت نے سر سے چادر اتاری، آواز آئی میں دعا مانگتی ہوں تم آمین کہو. اور رونے والا اوپر دے کے کہا ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند. مرحبا مرحبا. تیری توجہ مکمل نہیں ہے نا، ورنہ تجھے ماتم بے ساختہ عطا ہو جاتا. عیسائی عورت کہتی ہے ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند. ذرا فیصلہ تو کرو، جو عیسائی عورت کو 14ویں کا چاند لگتا تھا، اللہ جانے ماں کو کیا لگتا تھا. ضعیفہ عورت سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے اے 14ویں رات کے چاند، اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. رونے والوں پیچھے سے آواز آئی ضعیفہ نہ مانگ دعا، میں تو قاتلوں کے ساتھ. مرحبا مرحبا مرحبا. عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم. بس تیری آنکھیں تیار ہو گئی، تیرے سینے ماتم کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب 2 کے 2 جملے سنو شہادت علی اکبر کے. سارا مضمون میں پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ مجھ سے پڑھا جاتا ہے، میری اپنی حالت برداشت نہیں کرتی. اور سیدو غیر سیدو، بہت بڑا نقصان ہے حسین کا علی اکبر. عزاداران مظلوم کربلا، ایک ایسا سوال علی اکبر نے کربلا کے میدان میں کیا. آواز دے کے کہتا بابا، اور یہ سن لو مقاتل کی کتابیں بتاتی ہیں سب سے مشکل تیاری ہے علی اکبر کی، جسے 34 مرتبہ حسین نے بھیجا، 34 مرتبہ بلایا. جب علی اکبر جاتے آواز آتی ایک دفعہ سینہ چما جا. ماتم کرنا، ماتم کرنا، ماتم کر کے رونے کی رات ہے نا، کس لفظ کا انتظار ہے تمہیں. سیدو غیر سیدو، آخری مرتبہ علی اکبر نے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. بابا ایک سوال تو بتا. شبیر کی آواز ہی پوچھ میرا لال. بابا یہ جو مالی باغ لگاتے ہیں، سارے بوٹے پھلتے ہیں یا کوئی کوئی نہیں بھی پھلتا؟ اب یہ جملہ بوڑھے باپ جو بیٹھے ہوئے نا سفید داڑھیوں والے، جن کے جوان بچے ہیں شادیوں کے لیے تیار ہیں، یہ ضعیف باپوں کے لیے میں فکرہ جن کی سفید داڑھیاں ان کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ تمہارے بیٹوں کی زندگیاں دراز کرے. اور سیدو غیر سیدو، 18 سال کے لال نے 57 سال کے بوڑھے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. بابا یہ بتا، یہ جو مالی باغ لگاتے ہیں سارے بوٹے پھلتے ہیں یا کوئی کوئی نہیں بھی پھلتا؟ شبیر کی آواز ہی اکبر، کوئی کوئی نہیں بھی پھلتا. اکبر کی آواز ہی بابا یہ بتا پھر مالیوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ شبیر کی آواز ہی اکبر جیسے نبھے پھر نبھاتے ہیں. قدموں پہ درخسار رکھ کے کہتا ہے بابا پھر تو نبھا، مجھے موت کی اجازت.
مرحبا 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 بابا پھر تو نبھا مجھے موت کی اجازت دے. سیدو غیر سیدو حسین اکبر کی کلائی میں ہاتھ ڈالا. شان رضا اجازت ہے میں مقتل کے 2 فقرے پڑھوں؟ رونے والوں کربلا کے غریب نے ڈالا ہے اکبر کی کلائی میں ہاتھ. اکبر ایسے نہیں آج را خیمے میں چل. رونے والا حسین علیحدہ خیمے میں اکبر کو لے گئے اور آواز دے کے کہنے لگے تطہیر کے پردے دارو ذرا میرے خیمے میں آؤ. میں نانا کی شکل والی کو دستار بندھوانے لگا. مرحبا مرحبا تو پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. میں نے بارگاہ کی دیواریں ہلتی دیکھی ان جملوں پہ جن سطروں پہ میں آ گیا ہوں. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. اور رونے والوں 64 مستوریں علی اکبر کے گرد جمع ہو گئی. حسین نے درمیان میں ایک کرسی رکھی. اکبر سے کہا محمد بن کے بیٹھ جا. اور رونے والوں باپ کا حکم سمجھ کے علی اکبر جو کرسی پہ بیٹھے ہیں نا حسین نے امامے کے لڑ اٹھائے ہیں. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. اور رونے والے ایک لڑ شبیر نے لمبا رکھا اور یاسین کی تلاوت شروع گئی. اب اس جملے پہ سروں پہ ماتم ہونا چاہیے. جتنے عزادار بیٹھے ہونا کوئی ہاتھ مجھے سر سے خالی نہیں نظر آنا چاہیے. اور رونے والوں اب جو حسین نے دستار باندھنی شروع کی نا اور یاسین پڑھنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اور رونے والا ایک لڑ شبیر نے ادھر سے پکڑا. علی اکبر کی پھپھیوں نے پتھر پکڑے. شبیر کی آوازیں قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اکبر کی پھپھیوں نے سر پہ ماتم کیا. پتھر مار کے کہہ دیا برباد مدینہ. کوئی بی بی کہہ دیا واہ محمد. سر پہ ماتم کا پرسہ پڑھو. کوئی بی بی کہہ دیا واہ علیہ. ایک مستور ہے جو علیحدہ ماتم کر کے کہہ دیا کاش صغرا ہوتی اور جسے تیری شادی کا شوق تھا. اللہ جو سیدنا ہاتھ پکڑ لو. بچہ چھوٹا بچہ ہے. اللہ تیرے رخساروں پہ میری زندگی قربان ہو جائے. بسم اللہ بسم اللہ عظم اللہ حجورکم. یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما. علی اکبر کے گھوڑے کے پاس حسین پہنچے. عزاداروں میں نے وقت اس لیے بچایا میں تفصیل سے علی اکبر پڑھ سکوں. اور سید و غیر سید حسین نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. آوازی بسم اللہ علی اکبر تجھے بابا سوار کروائے. مرحبا مرحبا مرحبا. جب کہا نا بابا سوار کروائے پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. 7 قدم علی اکبر پیچھے ہٹے. آواز دے کے کہتے ہیں بابا تو ضعیف ہے میں جوان ہوں. تو باپ ہے میں تیرا بیٹا ہوں. بابا ادب اجازت نہیں دیتا تو مجھے گھوڑے پہ سوار کروا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا سمجھ کے نہیں نانا سمجھ کے جا رہا. مرحبا مرحبا علی اکبر میرے نانے کی شکل والا. بسم اللہ بسم اللہ. حسین نے علی اکبر کو زینے رہوار پہ سوار کیا. اور رونے والا اب جو علی اکبر کا گھوڑا چلا ہے نا اور رونے والا تیسری کنات کے پاس علی اکبر کا گھوڑا پہنچا ہے یا اچانک اکبر کے گھوڑے کے سم رک گئے ہیں. اکبر نے نیچے چھوک کے دیکھا تو 4 سال کی بہن ہے گھوڑے کے سم پکڑے ہوئے ہے. آوازی علی اکبر جنہیں ملائے ہو ان کے قد بڑے تھے میرا قد چھوٹا. ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا. علی اکبر کہتا ہے حکم کر. معصومہ آواز دے کے کہتی ہے صرف رکابوں سے پیر باہر نکال. رونے والا اکبر نے پیر نکالے. معصومہ نے پیروں کے تلووں پہ بوسہ دیا. آواز صغرا کا بوسہ. مرحبا مرحبا مرحبا. مجلس نہیں کربلا بنی ہوئی ہے. عظم اللہ حجورکم. سانس لے لو سانس لے لو. اگلے جملے نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. مجھے خود اس مجلس کا بڑا انتظار ہوتا ہے. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. اور رونے والوں سیدو غیر سیدو اب جو اکبر چلے ہیں نا میدان کی طرف رونے والوں پیچھے پیچھے حسین چلے. یا زہرا میرا ماتم قبول فرما. پہلے میں خود گرسا دوں. عددان مظلوم کربلا حسین کے اکبر کا گھوڑا چلا ہے نا سید و غیر سید و پیچھے پیچھے حسین نے چلنا شروع کیا. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین تیز چلنے لگے. اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا حسین دوڑنے لگے. اور رونے والا ایک منزل پہ اکبر پہنچا یا کالے برقے والی بی بی کا ہاتھ آیا. آواز آئی اکبر اکبر ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ. اور رونے والا اکبر نے دیکھا بوڑھا باپ ہے
خونی ہے، گریبان چاک ہے، سر میں خاک ہے، دونوں بازو بڑھا کے کہتے ہیں ایک مرتبہ داڑھی چبا جا، ایک مرتبہ کل بسم اللہ۔ ماتم کر، ماتم کر، کوئی حوصلے کی تلقین نہیں ہے، کوئی صبر کی تلقین نہیں ہے، آج ماتم کی رات ہے، کیسا حوصلہ دوں؟ اکبر کا جنازہ ہے، تمہیں حوصلہ دوں میں؟ حسین کے اکبر کا تابوت آنے والا، تمہیں حوصلہ دوں میں؟ روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق نہیں ادا ہو سکتا، اور رونے والے سے پہلے اکبر زین سے اترتے یا اکبر نے دیکھا بوڑھا باپ ریت پہ رخسار کے بال گر گیا ہے، اور رونے والا تڑپ کے شبیر کہتا ہے تیرا بھیجنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر سینے پہ ماتم ہے، یہی حق بنتا تھا علی اکبر کے استقبال کا۔ ایک جملے کی اجازت ہے رونے والوں، تیرے مذہب کا بہت بڑا نام گزرا ہے، سید محمد مہدی بحر العلوم، انہوں نے کئی محرم حسین کی قبر پہ پڑھے ہیں۔ رونے والے جتنے محرم پڑھے ہیں نا، کبھی علی اکبر نہیں پڑھا، اور سید و غیر سید 1 سال 8 محرم کا دن تھا، عراق کے جوان سامنے آئے، آواز آئی سید مہدی تجھے اسی کی 13 ضربوں کا واسطہ، آج ہمیں حسین کا اکبر سنا۔ رونے والا واسطہ جو اتنا بڑا تھا نا، سید منہ پہ پیٹ کے منبر پہ بیٹھا اور رونے والا اکبر کی تیاری شروع کی، جوانوں میں کوہرام شروع ہو گیا، پڑھتا آیا حسین کے اکبر کی تیاری، جوان ماتم کرتے آئے، اور رونے والا کچھ ایسی منزل پہ پہنچا ہے نا، یا اچانک سید محمد مہدی نے پڑھا، اچانک حسین کے اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، حسین کے اکبر نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈالے، خود نام حسین کی قبر کا تار کے باہر آیا، آواز آئی تجھے بطول کا واسطہ ہے، اکبر کی شہادت بند کر دے، کہتے غلط پڑی ہے، کہتے نہیں غلط نہیں پڑی، لیکن جب سے تو نے کہا نا اکبر کو نیزہ لگا، آ دیکھ حسین کی قبر سے تازہ خون باہر آ رہا ہے، رو رو کے کہتے تجھے پرچیاں کے لیے۔ آجی جنازہ تیار ہے سید، جنازہ تیار ہے، کنارے پہ لے جاؤ، ادھر مومنوں عزاداروں کے سامنے لے آؤ، ابھی برآمد نہیں کرنا، صرف سامنے کھڑک، بس ادھر روک دے، ادھر علی اکبر کا تابوت روک دے، اور رونے والا عزاداروں مجھے دیکھنا، پرچی جو لگی ہے نا، اللہ لعنت کرے قاتل حسین ابن نمیر پہ، میں نے جان بوجھ کے جنازہ منگوایا ہے، پتہ تو چلے بوڑھے باپ جوان کو دیکھتے کیسے ہیں، اور سیدو خیر سیدو، اس حرامی نے زانوں کی تاڑ دے کے پرچی توڑ دی ہے، اور رونے والا اکبر طرف کے کہتے ہیں نکالتا کیوں نہیں؟ کمینہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے تیرا باپ بڑا صابر ہے، تیرے جیسے جوان کے سینے سے پرچی نکالے گا، میں اس کے صبر کا اندازہ کروں گا۔ حسین پہنچے نا اکبر کی لاش پہ، حسین آواز دے کے کہتے ہیں وہ تو میرا صبر دیکھتا ہے نا، تو کیا کرے گا؟ اکبر آواز دے کے کہتے ہیں بابا میں اکبر ہوں، اسماعیل نہیں ہوں، بابا جیسے دل کرے آ، اور رونے والا حسین نے دونوں ہاتھ پرچی میں ڈالے، پرچی ہلی، اکبر کا سینہ ہلا،